جو پوشاک بلا دو زینب دی تھی اماں نے جو پوشاک بلا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب دی تھی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا الحق بالحق النبي المبين والرسول المسدد طه وياسين بالقاسم محمد اللهم صل على ثم الصلاة على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. خداوند عالم نے اپنی پسندیدگی کا اظہار اس انداز سے کیا کہ بے شک اس کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ بس اور بس دین اسلام ہو. اسی اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسی اسلام کی ترویج کے لیے خدا نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا. آدم سے لے کر خاتم تک سب کا پیغام ایک تھا، سب کا مشن ایک تھا، سب کی گفتگو ایک تھی، سب کا انداز بیان بھلے ہی جدا ہو لیکن سب کا پیغام ایک تھا، اور وہ یہ کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو نجات پا جاؤ گے. سب اللہ کی وحدانیت کا اقرار کے ساتھ ساتھ اللہ کی وحدانیت کو منوانے کے لیے آئے تھے. دنیا کو یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ اگر کوئی کائنات کا خالق ہے تو صرف اور صرف وہ وحدہ لا شریک ہے. اگر کسی نے کائنات کو پیدا کیا ہے تو صرف اور صرف ذات پروردگار عالم ہے، جو عبادت کے لائق ہے، جس کی عبادت کی جانی چاہیے. عزیزان محترم، وہی جو آنے والے انبیاء پیغامات پہنچا کر جا چکے تھے، اب آخری نبی کے لیے ذمہ داری تھی کہ اس پہنچے ہوئے پیغام کو منزل کمال تک پہنچا دیا جائے. حکم خدا سے نبی نے وہ معجزانہ زندگی پیش کی ہے کہ ظاہری طور پر صرف آپ دیکھیں تو 63 سال کی حیات ہے اللہ کے آخری پیغمبر کی. اس میں بھی 40 سال خاموشی کی زندگی گزاری جا رہی ہے، کوئی اعلان نہیں ہے، کوئی ظاہری طور پر دین کی تبلیغ اس انداز سے نہیں ہے. ہاں، یہ الگ بات کہ وہ اخلاق کا مرقع بن کر دنیا کے سامنے آئے کہ دنیا نے نبی کا کلمہ بعد میں پڑھا ہے، نبی کے اخلاق کا کلمہ پہلے پڑھا ہے. نبی نے وہ تعلیمات اپنے کردار کے ذریعے سے دی کہ وہ معاشرہ جہاں با کردار ہونا کوئی عجیب بات ہوتی، جہاں با کردار افراد کا وجود نہیں تھا، جہاں بدکاریاں عام تھیں، نبی نے ایسے ماحول میں ایسا کردار پیش کیا کہ جتنے بد کردار تھے وہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے کہ ان جیسا با کردار نہیں دیکھا. ایسی سخاوت کا انمول نمونہ پیش کیا کہ جتنے کنجوس تھے وہ سب انہیں سخی کہہ رہے تھے. ایسی امانت داری کا نمونہ پیش کیا کہ جتنے خائن تھے انہیں بھی اگر کسی کو اپنی امانت پر بھروسہ تھا کہ جہاں سیف رہ سکتی ہے امانت، وہ ذات سرکاری ختمی مرتبت تھی. یہی وجہ ہے کہ جب حضور نے اپنے اعلان رسالت کے بعد فوراً یہ کہا کہ دیکھو اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ان قریب ہم تم پر حملہ کرے گا تو تم مانو گے یا نہیں مانو گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر یہی کہا تھا، اے محمد چونکہ تم کہہ رہے ہو یا اس لیے ہم مان لیں گے، کیونکہ ہم نے تمہاری زبان صداقت پہ کبھی کوئی کذب نہیں دیکھا. یہ تو حضور کی بات تھی
کہ یہ سامنے گویا نبی دیکھ کر کے بتلا رہے ہوں، لیکن نبی نے پھر انداز بدلا۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ ابھی یہاں سے 3 دن کی مسافت پر ایک قافلہ ہے، ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر عنقریب حملہ کرنے والا ہے، بتاؤ تسلیم کرو گے یا نہیں کرو گے؟ سب نے پھر بیک زبان ہو کر یہی کہا، اے محمد چونکہ آپ کہہ رہے ہیں لہٰذا ہم تسلیم کریں گے۔ پہلی بات اور دوسری بات میں فرق یہ ہے کہ پہلی بات جو نبی نے فرمائی کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، گویا نبی دیکھ رہے ہیں اور باقی نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن نبی کے دیکھنے پر سب کو یقین ہے۔ جو دوسری بات نبی نے فرمائی کہ 3 دن کی مسافت پر ہے، گویا نبی بھی نہیں دیکھ رہے ہیں ظاہری نگاہوں سے، یہ افراد بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ یہ توجہ فرمائیں کہ نبی نے جو خود دیکھا اور اس کے لیے کہا اس پر بھی سب ایمان لائے۔ ظاہری طور پر جس کو نبی نے نہیں دیکھا تھا اور اس کے لیے کہا، اس خبر کو پہنچایا، اس پر بھی سب ایمان لائے۔ گویا سب نے یہ اعلان کر دیا کہ آپ کے حضور پر بھی اعلان ہے، ہمیں یقین ہے، آپ کی غیبت پہ بھی ہمیں یقین ہے۔ نبی نے اللہ کی غیبت کو یوں منوا لیا کہ دیکھو جب تم ہمارے اس قول پر عمل کر رہے ہو اور یقین کر رہے ہو کہ 3 دن کی مسافت پر ایک قافلہ ہے، ایک لشکر ہے جو حملہ کر دے گا، اور تم یقین کرتے ہو کہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، چونکہ آپ کی زبان صداقت پر کوئی کذب نہیں دیکھا، تو پھر میں ہی کہہ رہا ہوں کہ اب اس خدا کو مان لو کہ جو وحدہ لا شریک ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو نجات پا جاؤ گے۔ عزیزو آپ دیکھیں کہ وہ یہ تو ماننے کے لیے آمادہ تھے، لیکن لا الہ الا اللہ کہنے پر اکثر آمادہ نہیں تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ لا الہ الا اللہ کو مان لیتے تو جن خداؤں کی عبادت کر رہے تھے ان خداؤں پر ضرب لگنے والی تھی، لہٰذا وہ ماننا مشکل ہو گیا تھا ان کے لیے۔ اگر نبی یہ کہتے کہ 360 مانتے ہو ایک اور مان لو تو ظاہر مشرکین کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ یقیناً تسلیم کر لیتے، لیکن نبی نے فرمایا نہیں، سب کا انکار کرو پھر میرے خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے نظر آؤ، اس لیے کہ کلمے کی شان ہی یہ ہے لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے الا اللہ، مگر یہ کہ اللہ ہے۔ یعنی سارے خداؤں کا، سارے جھوٹے خداؤں کا پہلے انکار کرو، پھر اس وحدہ لا شریک کا اقرار کرتے ہوئے نظر آؤ۔ اس سے فائدہ یہ پہنچے گا کہ جیسے ہی اس کا تم اقرار کر لو گے، خود بخود سارے خداؤں کی خدائی جھوٹی ثابت ہو جائے گی، اور یہ پتہ چل جائے گا یہ وہ خدا تھے جنہیں تم نے بنایا تھا، وہ میرا خدا وہ خدا ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ بس عزیزو اللہ کے نبی نے پیغام کو پہنچا دیا، مشن منزل کمال کی طرف پہنچتا رہا، اور جب دین مکمل ہو گیا تو اب ضرورت تھی اس بات کی کہ کوئی ایسا ہو جو اس دین کو بچانے والا ہو، کوئی ایسا ہو جو اس دین کو محفوظ رکھنے والا ہو۔ تو اس کے لیے بھی قدرت نے یہ انتظام کیا، صرف ایک شخصیت کی بات نہیں ہے، ایک ایسا سلسلہ قدرت کی جانب سے امامت کی صورت میں ظاہر ہو گیا کہ جو قیامت تک محافظ دین بن کر اس روئے زمین پر موجود ہے اور موجود رہے گا۔ بس عزیزو یہ الگ بات ہے کہ جب دین پر جیسا وقت پڑا، اس وقت کے جو رہبران دین تھے انہوں نے اسی انداز سے گفتگو کی، اسی انداز سے کلام کیا، اسی انداز سے دین کی حفاظت کی۔ اگر دین صلح کے ذریعے سے بچ سکتا تھا تو امام حسن علیہ السلام نے بڑھ کر صلح کر لی اور دین اسلام کو بچا دیا۔ لیکن عزیزو جب امام حسین علیہ السلام کی امامت کا دور آیا، ظاہری طور پر اعلان کر دیا گیا اور پتہ چل گیا دنیا کو کہ یہ اب امام حسن کے بعد یہ امام ہیں، اور اس کے بعد اب جب دین پر وقت پڑا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے رگ کائنات کو محسوس کر لیا کہ اب دنیا بغیر شہادت کے اسلام کو چھوڑنے والی نہیں ہے، اسلام بچنے والا نہیں ہے۔ دشمنوں کے چنگل سے اگر اسلام بچایا جا سکتا ہے تو صرف اس طریقے سے کہ اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں قربان کر دیا جائے۔ اسی عزم اور حوصلے کے ساتھ امام حسین علیہ السلام سرزمین کربلا پر والد ہوئے۔ دوسری محرم کو سرزمین کربلا جو آباد ہوئی عاشور کی صبح نمودار ہو گئی۔
یہ آبادی کس لیے ہے؟ یہ آبادی رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ آبادی اجڑنے کے لیے ہے، یہ آبادی زندگی کے لیے نہیں ہے، یہ آبادی شہادت کے لیے ہے، یہ آبادی حیات ابدی کے لیے ہے کہ جو حیات ابدی انہیں حاصل ہونے والی ہے، اس لیے کہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے، شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اور جو شہدائے کربلا ہیں ان کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ آج کا دن بڑا قیامت کا دن ہے عزیزو، آج عاشور کا دن ہے۔ آپ ذرا محسوس تو کیجئے، صبح عاشور اذان علی اکبر کے ساتھ اذان علی اکبر کے ساتھ جس صبح کا آغاز ہو رہا ہے، وہ صبح جیسے ہی نمودار ہوتی ہے شہادت کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ جو بھی میدان شہادت میں جاتا ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے آتا ہے۔ جناب حبیب گئے، اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کیا۔ جناب مسلم ابن اوسجہ گئے، اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کیا۔ جناب زہیر ابن قین اور جناب سعید نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ جناب عون محمد نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ عباس و علی اکبر نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، یہاں تک کہ حلمن کی صدا پر جناب علی اصغر باپ کے ہاتھوں پر جام شہادت نوش کر کے خیمے کے اندر آئے۔ ایک مرتبہ جیسی بیویوں کے درمیان جناب علی اصغر کا لاشا پہنچا، بیویاں تڑپ گئیں۔ امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کو میت کو لے کر پشت خیمہ پر آئے، ایک ننھی سی لہد بنائی، علی اصغر کو دفن کر دیا۔ ہاں، دفن کرنے کے بعد ہمارے یہاں طریقہ ہے کہ قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، لیکن سرزمین کربلا پر پانی کہاں موجود تھا جو علی اصغر کی قبر پر ڈالا جاتا۔ وہ امام قبر علی اصغر پر بیٹھ کر اتنا روئے کہ قبر علی اصغر اشکوں سے اشک امام حسین سے تر ہو گئی۔ گویا امام یہ کہہ رہے، بیٹا یہ شکوہ نہ کرنا کہ تیری قبر تر نہیں ہوئی ہے، میرے آنسوؤں سے تیری لہد تر ہو گئی ہے، اجرکم اللہ۔ بس علی اصغر کی میت کو دفن کرنے کے بعد امام جب در خیمہ پر آئے ہیں تو آواز دیے، زینب رقیہ، اے ام کلثوم رباب فضہ، حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ عزیزو، بجز آواز کا پہنچنا تھا بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ فضہ دوڑی ہوئی آئی، اے آقا چند لمحے کے لیے خیمے میں تشریف لے آئیے، بیویاں آپ کو رخصت کرنا چاہتی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ بس عزیز و امام خیمے کے اندر پہنچے، خیمے کے اندر پہنچنا تھا کہ بیویوں نے حلقہ کر لیا اور واہ حسینہ کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ بیویاں ہی کہہ رہی تھی، مولا صبح سے جو بھی میدان شہادت میں گیا ہے پلٹ کر نہیں آیا، مولا آپ چلے گئے تو پھر قیامت آ جائے گی۔ اجرکم اللہ۔ امام نے بیویوں کو دلاسا دیا، امام نے بیویوں کو ڈھارس دی۔ امام نے فرمایا، حسین کی یہ رخصت آخر ہے۔ جناب زینب آگے بڑھی، آپ نے فرمایا، بھیا ذرا گلے سے رومال تو کھولو۔ امام نے رومال کھولا، جناب زینب نے بڑھ کر امام کے گلے کا بوسہ دیا۔ امام نے پوچھا، اے بہن زینب یہ گلے کا بوسہ کیوں دے رہی ہو؟ جناب زینب نے فرمایا، اے بھیا مجھ سے ماں نے وصیت کی تھی جب حسین آخری رخصت کے لیے خیمے میں آئے تو میں تو موجود نہ ہوں گی، میری طرف سے تم حسین کے گلے کے بوسے دے دینا، اس لیے کہ یہ وہ گلا ہے جس پر شبر کا کن خنجر چلنے والا ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس عزیزو، جناب زینب نے جب یہ عمل کیا، امام آگے بڑھے، بہن زینب ذرا اپنے بازوؤں کو تو قریب لاؤ۔ جناب زینب کے بازوؤں کو قریب محسوس کیا، امام نے زینب کے بازوؤں کا بوسہ دیا۔ جناب زینب نے پوچھا، بھیا یہ کیسا عمل ہے؟ امام نے فرمایا، اے بہن زینب مجھ سے بھی بابا نے وصیت کی تھی، حسین جب آخری رخصت کے لیے خیمے میں جانا تو زینب کے بازوؤں کے بوسے دے دینا، اس لیے کہ یہ وہ بازو ہیں جن پر رسیاں باندھی جائیں گی، تمہیں دیار بدیار گرایا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ بس عزیزو، جناب امام حسین نے فرمایا، اے
اے بہن زینب ذرا سید سجاد کو بیدار تو کرو، اسرار امامت حوالے کر دو، کچھ وصیتیں اور نصیحتیں کر دو۔ ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی، سید سجاد کا شانہ ہلایا، بیٹا غش سے آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارا بابا تم سے رخصت آخر کے لیے آیا ہے۔ امام سید سجاد ٹیک لگا کر اٹھے، داہنی جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، سامنے دیکھا، پوچھا میرا بابا کہاں ہے؟ پہچاننے میں دقت کیوں ہو رہی ہے؟ ارے کیسے پہچانے؟ حسین، چہرے پر علی اصغر کا لہو، سینے پر عباس کا، سینے پر علی اکبر کا لہو، دامن پر عباس کا لہو، حسین خون میں نہائے ہوئے کھڑے ہیں۔ امام بولے، امام حسین گویا ہوئے، ہاں میرے لال میں تمہیں اسرار امامت حوالے کرنے آیا ہوں۔ بابا خیریت تو ہے؟ بابا آپ یہ خون میں کیوں نہائے ہوئے ہیں؟ عباس کہاں ہے؟ نظر نہیں آتے۔ علی اکبر کہاں ہے؟ نظر نہیں آتے۔ اور محمد کہاں ہے؟ نظر نہیں آتے۔ امام کہتے جاتے ہیں قد قتل کر دیے گئے۔ بس ادھر امام کہتے جاتے ہیں، ادھر سید سجاد پوچھتے جاتے ہیں۔ بالآخر امام نے فرمایا، اے بیٹا ارے کس کو پوچھو گے؟ بس نہ سمجھ لو مردوں میں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ جناب زینب سے جناب سید سجاد نے فرمایا، اے پھوپھی اماں ذرا مجھے سہارا دے کر کھڑا تو کیجئے، میری تلوار تو لائیے۔ بیٹا تلوار لے کر کیا کرو گے؟ کم پھوپھی اماں دیکھیے امام وقت نرغ یادہ میں تنہا ہے، میں اس کے سلسلے میں جہاد کرنے کے لیے جاؤں گا۔ امام حسین نے فرمایا، بیٹا تیرا جہاد ابھی اور دور تک باقی رہنے والا ہے، تمہیں قید و بند کی مصیبتیں جھیلنی ہے۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا، بیٹا جب پیر سے چھوٹ کر وطن جانا تو ہمارے چاہنے والوں کو سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا جب کبھی ٹھنڈا پانی پیے تو ہماری پیاس کو یاد کر لیں۔ بس عزیزو، جناب زینب سے، جناب زین العابدین سے، جناب سید سجاد سے امام حسین رخصت ہوئے۔ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ جب خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، کبھی خیمے کا پردہ گر جاتا ہے۔ ایک مرتبہ راوی نے دیکھا، غور سے تو کیا دیکھا، جب نکلنا امام چاہتے ہیں کوئی بیوی آگے بڑھتی ہے جس کا جو بہت چھوٹی ہے، جس کا سن 4 سال کا ہے، آگے بڑھ کر بابا کے دامن کو پکڑ لیتی ہے، اے بابا نہ جاؤ، اگر تم چلے گئے تو ہم یتیم ہو جائیں گے، اجرکم اللہ۔ بس عزیزو آخری روایت اور اس کے بعد خط دو آپ ماتم کر لیجئے۔ بڑا قیامت کا دن ہے نا، صبح عاشور سے عصر عاشور تک جو بھی میدان شہادت میں گیا، جام شہادت نوش کر کے جب خدا کی بارگاہ میں پہنچ گیا، امام خیمے سے برآمد ہوئے، اپنے ذوالجلال کے قریب پہنچے، کبھی دائیں جانب دیکھا، کبھی بائیں جانب دیکھا، ارے کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ منظر خیمے کے دروازے سے زینب دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ سر پر ردا ڈالی، بھیا کے قریب آئیں، کہنے لگی، اے بھیا کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ اب عباس کہاں موجود ہیں؟ اب علی اکبر کہاں موجود ہیں؟ آؤ میں تمہیں سوار کرا دوں۔ اجرکم اللہ۔ امام گھوڑے پر سوار ہوئے، اینٹ لگائی، لیکن گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام نے جھک کر اپنے ذوالجلال سے فرمایا، اے میرے اسپے باوفا، بس یہ آخری زحمت ہے، مجھے میدان تک پہنچا دے۔ گھوڑے نے اپنے سنوں کی طرف اشارہ کیا، اے مولا میں تو چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کیا کروں، سکینہ قدموں سے لپٹی ہوئی بین کر رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ جناب سکینہ کا بین سن کر ذوالجلال قدم آگے نہیں بڑھاتا ہے۔ امام گھوڑے سے زمین پر آئے، سکینہ کو کلیجے سے لگایا، بیٹا خدا حافظ۔ جناب سکینہ نے فرمایا، اے بابا جا رہے ہو، آخری بار اپنے سینے پر سلا لو۔ ایک مرتبہ تپتی ہوئی زمین پر امام حسین لیٹے، سکینہ کو کلیجے سے لگایا۔ سکینہ نے پوچھا، اے بابا مجھے آپ کے سینے پر نیند آ
آتی تھی، اب کیسے سوؤں گی؟ امام نے فرمایا بیٹا کل تک علی اصغر ماں کے پاس ہوتا تھا، تم میرے پاس ہوتی تھی، بیٹا آج سے انداز بدل گیا ہے، علی اصغر میرے پاس ہوئے گا، تم اماں کے پاس ہونا، اس لیے کہ میں خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ حسين حسين يا حسين مولا حسين حسين